نہیں کلیرگاہ ہے کہاں نہیں کہاں مخدوم اشرف سمنانی لگایا ہے انہوں نے کہا نہیں میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے لگایا ہے کہا نہیں میں نے کہا حضرت جب لگایا کس نے ہے غوث اعظم بھی نہیں لگایا خواجہ نے بھی نہیں لگایا اعلیٰ حضرت نے بھی نہیں لگایا تاج الشریعہ نے بھی نہیں لگایا کسی علماء نے نہیں لگایا تو پھر یہ نعرہ کربلا دور ہے جانا ضرور ہے یہ نعرہ کون لگایا تو انہوں نے کہا عالم سن امام پاک جب مدینہ سے مکہ پہنچے اور مکہ سے جب آپ کوفہ جانے کی طرف روانہ ہوئے کوفہ جانے کا ارادہ کیے وہاں پر کچھ صحابی تھے جو نبی کے صحابی تھے حضرت حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتے ہیں آقا ہم نے سنا ہے کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں حسین فرماتے ہاں میں کوفہ جا رہا ہوں میرے صحابیوں نے کہا آقا میں نے سنا ہے کہ آپ کربلا جا رہے ہیں کہا ہاں میں کربلا جا رہا ہوں صحابہ نے کہا حسین آپ کربلا مت جائیے آپ کوفہ مت جائیے آقا حسین فرماتے ہیں کیوں میں کربلا کیوں نہ جاؤں میں کوفہ کیوں نہ جاؤں تو صحابہ نے کہا وجہ یہ ہے کہ کوفہ کے لوگ جتنے ہیں سب مکار ہیں کوفہ کے لوگ دغا باز ہیں کوفہ کے لوگ دھوکے باز ہیں حسین اعظم فرماتے ہیں سنو یہ سچ ہے کہ کوفہ کے لوگ مکار ہیں کوفہ کے لوگ غدار ہیں لیکن میں نے بچپن میں جو نانا سے وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے میں کربلا جاؤں گا اور وہیں پر حسین نے کہا کربلا دور ہے حسین کے جانے ساروں نے کہا جانا ضرور سبحان اللہ یہ نعرہ کہاں لگا ہے کون لگایا ہے سب سے پہلے امام حسین نے کربلا دور ہے جانا ضرور ہے قوم کے سنیوں ہمارے اور آپ کے پاس ایسا جگر نہیں ہے کہ ہم اور آپ کربلا جائیں کربلا جہاں جائیے جس پر آقا حسین کی نظر کرم ہوگی وہ تو کربلا جائے گا ہی اس لیے کہ اب وہاں جا کر سر کٹانا نہیں ہے وہاں جا کر سوئی ہوئی تقدیر کو جگانے کا وقت ہے سبحان اللہ تو پیارو کربلا وہی جائے گا جس کو آقا حسین پسند فرمائیں گے اے میرے سلکھن کے مسلمانوں بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ نے حضرت سید سلطان شہید شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس پاک کے موقع سے آپ کے ہاں صبح قرآن خوانی ہوئی اس کے بعد وہی میلاد شریف ہو رہا ہے آپ لوگوں سے بس میری یہی گزارش ہے کہ اولیاء سے محبت کیجئے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کیجئے پیارے غور سے سنو جب تک کوئی بندہ اللہ کی محبت میں سرشار نہیں ہوتا ہے اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں بنتا اور پیارو ایک بات اور یاد رکھنا کہ حسین کے والد محترم حضرت علی کی شان یہ ہے کہ ہم اور آپ تو کہتے ہیں نا کہ فلاں ولی ہے فلاں ولی ہے فلاں ولی ہے غوث اعظم ہیں خواجہ ہیں وارث پاک ہیں صابر پاک ہیں لیکن جتنے ولی ہیں نا سب حضرت علی کے نیچے ہیں جتنے ولی ہیں سب حضرت علی کے نیچے ہیں جب تک کسی ولی کو علی کی بارگاہ سے ولایت کی سند نہیں ملے گی اس وقت تک وہ ولی نہیں بن سکتا تو ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت سلطان شاہ اگر اللہ کے ولی ہیں تو انہیں حضرت علی کی بارگاہ سے ولایت کی سند حاصل ہوئی ہے سبحان اللہ علی کی بارگاہ سے ولایت کی سند حاصل ہوئی ہے میں جاتے ایک بات اپنی ماں بہنوں کی طرف میں پہنچنا چاہتا ہوں اب یہ نہیں کہ میں مائک اٹھا کر کے ماں بہنوں کے بیچ میں چلا جاؤں گا نہیں بس اپنی آواز کے ذریعے میں اپنی ماں بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میری ماں بہنوں آپ کس پتن دور میں سے گزر رہی ہو آپ اپنے اوپر کیسے فیشن کو حاوی کر کے رکھی ہو کہ آج جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہو تو آپ اپنے چہرے کی نمائش غیر مردوں کو کراتی ہو اے میرے قوم کی ماں بہنوں یاد رکھو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی بات بغور سماعت کرو کربلا کی سرزمین ہے جب سارے شہید جب سارے حسین کے جانثار جامع شہادت نوش کر چکے ہیں پیارے اخیر وقت ہے امام حسین کی باری آئی ہے آقا حسین میدان کربلا میں تشریف لے گئے ہیں جنگ زوروں پر ہے حضرت
حسین کی بہن حضرت زینب ہے، ایک بلند ٹیلے پر کھڑی ہو جاتی ہے. بلند ٹیلے پر کھڑی ہونے کے بعد آپ زمین کو اجازت دیتی ہے، اے زمین اوپر آ جا تاکہ میں اپنے آقا حسین کے آخری معراج کا دیدار کر سکوں. ادھر حضرت زینب یہ عرض کر رہی ہے کہ رب کی رحمت دریائے جوش میں آتی ہے. جس جگہ پہ آقا حسین جام شہادت نوش کر رہے تھے وہ فوراً زمین اوپر آ جاتی ہے. امام حسین جب دیکھتے ہیں کہ میری بھائی میرے شہادت کے منظر کو دیکھ کر کے کتاب نہ لا سکے گی، وہ بے ہوش ہو کر کے مرجھا کر کے زمین پر گر جائے گی. تو آقا حسین نے بھی زمین پر ایک پھینکی ماری اور کہا زمین نیچی ہو جا. جانتی نہیں ہے میری بہن میری شہادت کا منظر دیکھنا چاہتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری بہن میری شہادت کا منظر دیکھے. اے میرے قوم کے پیارو، حسین پاک نے جب زمین کو دستک دی ہے زمین فوراً نیچے ہو جاتی ہے. حسین پاک کی شہادت ہو جاتی ہے. اب شہادت کے بعد کا واقعہ چند لمحے آپ سماعت کیجیے میرے قوم کے سنیو. اے میری ماں بہنوں، خاتون جنت کی خیر خادماؤ، خاتون جنت کی کلیساؤ، غور سے سنو اور جو آج فیشن میں ملوث ہو اسے توبہ کر لو، اس فیشن کو لات مار دو. فاطمہ کے نقشے قدم پر چلنے کی کوششیں کرو اور اللہ کی قسم جب فاطمہ کے نقشے قدم پہ چلو گی تو حسین نہیں پیدا ہوگا لیکن غلام حسین ضرور پیدا ہوگا، غلام راجہ ضرور پیدا ہوگا. غور سے سنیے گا، امام حسین کی شہادت ہو چکی ہے. تمام 72 جان ساران حق رب کی بارگاہ میں تشریف لے جا چکے ہیں. پیارے کوئی نہیں بچا ہے، بچا ہے صرف ایک مرد مجاہد بچا ہے جس کی عمر 14 سال یا 16 سال بتائی گئی ہے. اس کا نام حضرت سیدنا سرکار امام زین العابدین ہے. میرے قوم کے پیارے، امام زین العابدین خیمے کے اندر موجود ہے. آپ کے جسم کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ اٹھ کر کے باہر آ جائیں. سارے یزیدی کتوں نے امام پاک کی شہادت کے بعد آپ کے پورے خیمے کو آگ لگا دیے ہیں. جب آگ لگا دیے تو حضرت زینب کیا دیکھتی ہے کہ خیمہ جل رہا ہے اور اسی جلتی ہوئی آگ کے بیچ میں میرا مرد مجاہد امام زین العابدین ہے. اللہ اللہ، حضرت زینب ہے کبھی آپ آگ ہی کے بیچ میں سے دوڑتے ہوئے خیمے کی جانب جاتی ہے پھر واپس آتی ہے. حضرت زین العابدین کو تلاش کر رہی ہے، آواز آ رہی ہے میرے زین العابدین کہاں ہو؟ لیکن زین العابدین بولتے کیسے؟ اس لیے کہ وہ بے ہوش ہو چکے تھے. میرے قوم کے پیارو، آپ ایک بار نہیں بلکہ 3 بار جلتے ہوئے خیمے کے اندر تشریف لے گئی. یزیدی میں ایک آدمی تھا، اس نے کہا زینب آپ بار بار خیمے کے اندر کیوں جا رہی ہو؟ حضرت زینب کہتی ہے ظالم جانتا نہیں ہے میرا عابد بیمار خیمے کے اندر بے ہوش پڑا ہے. اللہ اللہ، حضرت امام زین العابدین کو حضرت زینب چلتے ہوئے آگ میں پھر خیمے میں کے اندر تشریف لے جاتی ہے اور حضرت زین العابدین اپنے کاندھوں پر اٹھاتی ہے. اٹھانے کے بعد جب باہر لاتی ہے پیارے، اب غور سے اور سنیے گا میرے قوم کے پیارے، بہت سارے یزیدی کتے غور سے سنیے گا، صرف انہوں نے امام حسین کی شہادت ہی نہیں کی ہے بلکہ امام حسین کی شہادت کے بعد خانہ کعبہ کے خلاف کو جلایا ہے. مسجد نبی شریف میں کچروں ڈروں کو باندھا ہے. ان مکاروں نے یہی تک نہیں پیارے، ان یزیدیوں نے امام حسین کے پورے خیمے کو آگ لگا دیے ہیں اور امام حسین کی جو خواتین کربلا میں گئی تھی ان کے سروں سے دوپٹہ کو کھینچ لیا ہے. سبوں کے سروں سے دوپٹہ کھینچتے چلے گئے. جب باری آئی حضرت 4 سال کی بچی حضرت سکینہ کی تو ان کے کان میں سونے کی بالی تھی پیارے. وہ سونے کی بالی کس نے؟ وہ سونے کی بالی تھی پیارے. وہ ایک یزیدی آگے بڑھا ہے، حضرت سکینہ کے سونے کی کان کی ایک بالی کو کھینچتا ہے. جیسے ہی کھینچا ہے حضرت سکینہ کے کان سے خون نکلنے لگے. میرے قوم کے پیارو، حضرت سکینہ سوچ رہی تھی کہ لگتا ہے کہ یہ ظالم جانتے نہیں ہے کہ میں حسین کی بیٹی ہوں. اگر میں بتا دوں گی تو ہو سکتا ہے کہ ادب کے ساتھ میرے کان سے بالی نکال لے. اللہ اللہ پیارے، جیسے ہی حضرت سکینہ کہتی ہے اے ظالم میرے کان
से बाली खींचता क्यों है? अगर निकालना है तो निकालने जानता नहीं है। मैं हुसैन की बेटी हूँ। इतना कहना था प्यारे कि उन जालिम साले यजीदी ने हजरत सकीना को अदब के बजाय उनके गाल पर तमाचा मारना शुरू कर दिया। दूसरे कान की भी बाली छीन ली है। अब औरतों के चेहरे के ऊपर कोई पर्दा नहीं है। अब प्यारे एक रात गुजरी है, जब सुबह होती है काफिला जाने को तैयार होता है। और एक बात और याद रखिएगा, जब उनके सरों से दुपट्टे छीन लिए गए तो वहाँ जो खेमे थे उसके छप्पर जो जलाए गए थे, जो जल गए थे, हज़रत अहले बैत अतहार की ख़वातीनों ने क्या किया था? आज मेरी माँ बहनों, आपके पास सब कुछ है, अल्लाह ने सब कुछ नवाजा है, लेकिन कपड़े होने के बावजूद हमारे और हमारी माँ बहनें अपने सर पे पर्दा नहीं डालती है, अपने चेहरे की हिफाजत नहीं करती है। जरा करबला के उन शहीदाने वफा की बात को समाप्त कीजिए कि जब खेमा भी छल गया, अब पर्दे भी नहीं है, सर से दुपट्टा भी छीन लिया गया है, लेकिन वो ख़वातीन करती क्या है कि वो खेमे के जो जले हुए छप्पर रहते हैं उनके अपने अपने चेहरों पे ढांप लेती है। जब सुबह होती है प्यारे, यजीदी कुत्तों ने उन खेमे के जले हुए छप्पर को भी छीन करके दरहम बरहम यानी तोड़ फोड़ दिया। अब कोई पर्दे की चीज नहीं है, सारे ख़वातीन इस्लाम के चेहरे नजर आ रहे हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में मेरे कौम के सुन्नियों, आज हमारा और आपका ये आलम है कि अगर हमें और आपको भूख लगती है तो पहले भूख की तलाश इंतजाम करते हैं, अगर प्यास लगती है तो पहले पानी का इंतजाम करते हैं। जरा गौर से सुनो, उन करबला के शहजादियों का अंजाम जो 3 दिन हो चुका है, न पानी मिल रहा है, न पानी पेट हो, न प्यास से सता रही है, न खाना मिल रहा है, न पानी मिल रहा है। लेकिन प्यारे याद रखो, जब चेहरे से जब सरों से दुपट्टा छीन लिया गया है, जो छप्पर जलाए थे वो जब उनके चेहरे पे डाला गया था, जब यजीदियों ने उसे भी छीन लिया है, तो ऐसे मुश्किल वक्त में हजरत शहर बानो अर्ज करती है, ज़ैनब ज़ैनब ज़ैनब। मेरी माँ बहनों गौर से सुनना, हजरत ज़ैनब है, हजरत रुबाब है, हजरत शहर बानो यानी जितनी साहबजादियाँ हैं, जितनी ख़वातीन इस्लाम है करबला में, सबको प्यास की शिद्दत से तड़प रही है। लेकिन वहाँ पर शहर बानो ने हजरत ज़ैनब को 3 बार आवाज लगाई, और आवाज लगाने के बाद आप ये अर्ज नहीं करती है कि ऐ ज़ैनब मुझे भूख लगी है, ऐ ज़ैनब मुझे प्यास लगी है, पानी का इंतजाम कर दिया जाए, खाने का इंतजाम कर दिया जाए। नहीं नहीं प्यारे, अगर शहर बानो ने वहाँ का तो भूखा प्यास का सवाल नहीं किया है। अगर शहर बानो ने ज़ैनब से कुछ मांगा है तो यही कहा है, ज़ैनब मेरे सर से दुपट्टे तो गायब हो गए, छप्पर के जो जले हुए थे वो भी गायब हो गए, अब हमारे चेहरे खुले हुए हैं ज़ैनब, अब अपने चेहरे की हिफाजत किस तरीके से किया जाए, पर्दा कैसे डाला जाए? हजरत ज़ैनब अर्ज करती है, ऐ मेरे बहनों सुनो सुनो, अल्लाह ने तुम्हारे सरों पर बाल अता किए हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तुम्हारे सरों पर बाल अता किए हैं। हजरत शहर बानो अर्ज करती है, बहन करना क्या है? हजरत ज़ैनब अर्ज करती है, कुछ नहीं बचा, एक बाल ही का सहारा है, ऐसा करो कि पीछे का बाल उठा करके अपने चेहरे पे डाल लो, चेहरा भी ढक जाएगा, मुस्तफा नाना की सुन्नत भी अदा अदा अदा। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरी माँ बहनों, आप कनीज़े फातिमा समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आज के जश्न ईद मिलादुन नबी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खड़े होकर सलात